نور اسلام کی سالانہ تعلیمی رپورٹ ناظم میں خود مولوی حافظ موسیٰ جہانگیر سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حمد و ستائش اس ذات عالی کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ محترم ٹرسٹی صاحبان، معزز مہمانوں اور پیارے بچوں، آج ہمارے مدرسہ نور اسلام کا 105واں سالانہ انعامی و ترغیبی جلسہ ہے۔ حضرات، ہمارا مدرسہ نور اسلام مورخہ 15 شوال 1443 ہجری بمطابق 16 مئی 2022 بروز پیر کو نئے تعلیمی سال کے لیے کھل گیا۔ نئے بچوں کا داخلہ مدرسہ کھلنے سے پہلے 12 اور 13 مئی کو لیا گیا۔ ان سال 83 نئے بچوں نے داخلہ لیا تھا۔ ان سال ہمارے مدرسہ نور اسلام میں ایک شفٹ میں ہی تعلیم دی گئی۔ شام 4:30 بجے، شام 4 بجے تا 6:30 بجے۔ صبح کی شفٹ میں بچے ہی نہیں آئے، حالانکہ اعلان کیا گیا تھا۔ حضرات، مدرسہ نور اسلام میں سال بھر میں 3 امتحانات لیے جاتے ہیں، سہمائی، ششمائی اور سالانہ۔ ان سال سہمائی امتحان میں 186 بچوں نے امتحان دیا، جس میں سے 177 بچے پاس ہوئے، 9 بچے فیل ہوئے۔ یوں کامیابی کا تناسب 95% رہا۔ ششمائی امتحان میں 181 بچوں نے امتحان دیا، جس میں سے 176 بچے پاس ہوئے، 4 فیل ہوئے، 1 غیر حاضر رہا۔ یوں کامیابی کا تناسب 97.2% رہا۔ اسی طرح سالانہ امتحان مورخہ 12 تا 19 رجب 1444 ہجری بمطابق 2 تا 7 فروری 2023 کو لیا گیا، جس میں 178 بچوں نے امتحان دیا اور پورے 178 بچے پاس ہوئے۔ یوں الحمدللہ کامیابی کا تناسب پورے 100% رہا، جس پر کریم مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ میری جان کے مطابق شاید 50 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پورے 100 میں 100% بچے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، آج کا یہ جلسہ مدرسہ نور الاسلام کا 105واں سالانہ انعامی و ترغیبی جلسہ ہے، اور بفضل تعالی 138واں تعلیمی سال ہے۔ اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ذات باری تعالیٰ کی پہچان کے لیے علم کا مرکز اور دینی درسگاہ کی صورت میں مدرسہ نور الاسلام گلی نمبر 26 کو قبول فرمایا، اور اس کے ذریعے مسلمان بچوں کو دینی تعلیم کے حصول کا ضروری موقع عنایت فرمایا۔ اور اس قبولیت کا نظر ہے کہ آج اس کے جلسہ کو بھی 105 سال ہو گئے۔ کریم مالک سے ہم سب دعا کریں کہ ہمارے بزرگوں کے مبارک ہاتھوں سے شروع ہونے والا یہ دینی تعلیم کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور ہر شر و فتن سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماوے، آمین۔ محترم سامعین، VSVP کی ٹرسٹ کے ماتحت ہمارا یہ مدرسہ نور الاسلام تقریباً 138 سالوں سے بلا تفریق رنگ و نسل اور عصبیت سے پاک دینی تعلیم سے امت کے نونہالوں کو دین، ایمان و اخلاقیات سے سنوار رہا ہے۔ وقت اور حالات کے تقاضوں پر آج اس مدرسہ میں دینی تعلیم کے مجموعی مضامین کے لیے تقریباً 2.5 گھنٹے کا دورانیہ ہے، یعنی 24 گھنٹے کا 89% سے بھی زیادہ آپ کے پاس ہے، اور صرف 11.25% حصہ میں مدرسہ اور اساتذہ کے پاس ہے۔ اب وقت کے اس حصے میں اساتذہ کو ان بچوں کے تمام
مجموعی مضامین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات و اسلامی تربیت سے بھی نوازنا ہے۔ یہ اسی وقت ہی ممکن ہوگا جب اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین اور سرپرست بھی اس اہمیت کو جانے اور پہچانے اور اساتذہ کا مکمل تعاون کرے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ والدین اور سرپرستوں کا رویہ اساتذہ و مدرسہ کے ساتھ بجائے تعاون کے بڑا ہی حوصلہ شکن ہے۔ ٹرسٹ ناظم مدرسہ و اساتذہ تعلیمی امور میں حتی الامکان طلباء و طالبات کو سہولتوں کو پیش کرتے ہیں۔ داخلہ کے وقت مدرسہ و تعلیم کی قواعد و ضوابط فارم پر آنکھ سے دستخط دیے جانے کے باوجود آپ والدین میں سے بہت سے وقت کی پابندی نہیں کرتے اور مدرسہ دیر سے آتے ہیں اور بیجا چھٹیوں کے طلبگار رہتے ہیں۔ آج کل جب بھی اصلی و دنیاوی اسکول بند ہوتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو سیر سپاٹے کے لیے لے جاتے ہیں اور مدرسہ سے پیشگی اجازت بھی نہیں لیتے، بلکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بعد میں فلاں کی سفارش کرواتے پھرتے ہیں، دینی تعلیم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا تمام والدین اور سرپرستوں سے اطلاعاً عرض ہے کہ وہ آئندہ سال سے ایسا ہرگز نہ کرے۔ جب تک آپ والدین دینی تعلیم، مدرسہ، اساتذہ کی عظمت و عزت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے بچے بھی دینی تعلیم، مدرسہ و اساتذہ کی عزت و عظمت کو نہ پہچانیں گے، اور یہی بچہ بڑا ہو کر نہ صرف دین و دینی تعلیم کی بے عزتی و بے عظمتی کرے گا، بلکہ وہ آپ کی بھی عزت و عظمت کو نہ پہچان پائے گا، بلکہ معاشرے کا ایک ناسور بن جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے وقت بے عزتی اور بے عظمتی کا ذمہ دار آپ ہوئے یا بچے؟ مدرسہ میں داخلہ کے وقت داخلہ فارم میں درج شدہ قواعد و ضوابط کی منظوری پر ہر والدین دستخط کرتے ہیں، لیکن سال کے دورانیے کے ساتھ ساتھ وہ انہی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے پھرتے ہیں، اور جب ناظم مدرسہ انہی قواعد و ضوابط کی ضوابط پر کارروائی کرتا ہے تو پھر بچاؤ کی سزا کے ساتھ ٹرسٹیوں کی اصل و رسوخ کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ٹرسٹیوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ کسی بھی شکایت کے لیے اولاً ناظم مدرسہ سے پوچھے اور ان کی رائے، حقائق اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کرے کہ اصل معاملہ کیا تھا اور کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لیے آپ کے لیے ایسے موقعوں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی اپنے مطلب اور اپنی خواہش کے لیے آپ کو استعمال تو نہیں کر رہا ہے، یا آپ اور ناظم مدرسہ و اساتذہ کے درمیان منافقت و منافرت اور توڑ تو نہیں کر رہا ہے۔ محترم سامعین، جس طرح بچے اپنے والدین کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اساتذہ بھی اپنے شاگردوں کو دل و جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، بلکہ اساتذہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ شاگرد مجھ سے بھی زیادہ علم و عمل والا بن جائے۔ اسی لیے بچے مکتبی تعلیم کے بعد مستقبل میں عالم، حافظ، مفتی، انجینئر، ڈاکٹر اور دین و قوم اور انسانی فلاح و بہبود کے لائق بن جاتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو خود سے زیادہ لائق، فائق اور کامل ترین و کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دو ہستیاں ہیں، ایک والدین اور دوسرے اساتذہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کی قدر و عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سالانہ امتحان میں مدرسہ سے باہر کے ممتحنین کو بلایا گیا تھا، جس میں رنگون کی مساجد کے ائمہ کرام اور جامعہ و مکتب کے اساتذہ شامل تھے، جن کے اسماء گرامی یہ ہے: مولوی عبدالرشید صاحب، مولوی عمران داؤدی صاحب، مولوی احمد شیوا صاحب، حافظ ابراہیم مقبرہ صاحب، مولوی حذیفہ صاحب، مولوی ریحان آخوذی صاحب،
मौलवी अब्दुल हमीद साहिब, मौलवी इरफान साहिब, मौलवी सलमान साहिब, मुफ्ती इब्राहिम मायर साहब, मौलवी सालिह बोली साहब, नायब नाज़िम मदरसा सादिकिया हिफ्ज़ुल कुरान, मौलवी सलमान अब्बास साहिब, मौलवी हाफिज ख्वाजा साहब, इमाम चोलिया जामे मस्जिद, मौलवी मुआविया आकुल साहिब, मौलवी हाफिज सुहैल बागिया साहब, उस्ताद मदरसा ज़ियाउल कुरान, मौलवी हाशिम तीरी साहिब, मौलवी यूनुस अच्छा साहिब, नायब नाज़िम मदरसा सूरतिया अरबिया, मौलवी इस्माइल बाम साहब, उस्ताद जामिया दारुल उलूम कामुई, मौलवी साले साहब अट्टासिया, नाज़िम मदरसा अट्टासिया गली नंबर 31, मुफ्ती इकबाल साहिब, उस्ताद मदरसा हाशिमिया हिदायतुल उलूम, मौलवी इमरान साहब फुरकानिया, उस्ताद मदरसा फुरकानिया, मौलवी शेख साहब दला नाजिम, मौलवी अशरफ अली साहब, मुफ्ती जुनैद बागिया साहब, इमाम मामसा जामे मस्जिद, मौलवी रफ़ी आकूदी साहब, मौलवी इस्माइल वड़िया साहब, इमाम याकूब मस्जिद, मौलवी बिलाल साहब मदरसा सूरतिया, मौलवी याकूब आकूदी साहब, उस्ताद जामिया उमर बिन खत्ताब। इन तमाम मुम्तहिनीन ने आज़ादाना तौर पर इम्तिहान लिए, दर्जा अदना से लेकर दर्जा चहारू तक, और अपने ही हाथों से नंबरान नक्शा इम्तिहान में दर्ज किए। यही शफ़ाफ़ियत और इंसाफ का तकाजा था। मोहतरम हज़रात, अखीर में हम तमाम ट्रस्टी साहिबान, मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब शमीम हाशिम बावा साहब, जनाब मोहम्मद मुन्ना आकूर साहिब, जनाब हाशिम सलीम आटिया साहब, जनाब सालिह हाशिम बावा साहब और दीगर हमारे तमाम असातिज़ाए किराम का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तालीमी उमूर में बड़ी लगन और कोशिश के साथ हमारा ताउन किया और अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाया। खुसूसन मेरे दो साथियों नायब नाज़िम साहिबान हाफिज अब्दुल रहमान शम्मू बागिया साहब और हाफिज अब्दुल्ला मकबरा साहब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, और साथ ही मदरसा नूर इस्लाम के नाज़िम आला मोहतरम हाफिज उस्मान जहांगीर साहब, जो अपनी पीराना साली के बावजूद मदरसा में आकर बच्चों को खुशखबरी लिखवाते हैं और हमें भी तालीमी उमूर में रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र सेहत में बरकत अता फरमावे और उनका साया आक़िबत हम पर तादेर कायम दायम रखे, आमीन। साथ ही हमारे मरहूम ट्रस्टी जनाब बिलाल महमूद साहब और हमारे सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान छोटू आतिया साहब की भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह ताला हमारे मदरसा को तरक्कियात से नवाजे और उसके फैज़ को ताक़यामत कायम दायम रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इनामात के सिलसिले में जिन जिन हजरात ने हमसे ताउन किया है उन सब के अस्माए गिरामी ये है। हाजी मोहम्मद शाह पटेल एंड सन्स, जनाब शमीम हाशिम बावा साहब, जनाब सालिह हाशिम बावा साहब, जनाब ताहिर मियाँ साहब, जनाब जावेद मियाँ साहब, जनाब अल्ताफ दाऊद ममून साहब, जनाब शमीम मोहम्मद मुन्ना आकुल साहिब, जनाब इदरीस इस्माइल काका साहिब, जनाब अहमद वाहिद बावा साहिब, मोहतरम हाफिज फारूक अयूब बागिया साहब, जनाब बिलाल अयूब मनी साहब खिम, जनाब याकूब सालेही साहब, जनाब हाशिम महमूद आतिया साहब, जनाब यूसुफ लालू जुवानिया साहब, जनाब हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, जनाब शकील तब्बानी साहब, जनाब जुनैद अब्दुल्ला बागिया साहब, जनाब महमूद दाऊद काका साहब, अल्लाह ताला इन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और साथ ही हमारे मामसा मस्जिद गली नंबर 26 के जिम्मेदारों को और मुतवल्लियों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने हमें यहाँ जलसा करने की इजाज़त दी और मौका फराहम किया। अल्लाह ताला उन तमाम को अहसन जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा तालीमी साल के लिए मदरसा में हिफ्ज़ की क्लास भी खोलने का इरादा है, इसलिए जो बच्चे पढ़ने का इरादा रखते हो उनके सरपरस्त मदरसा में आकर बच्चों के नाम लिखवा दें। इस मदरसा नूर इस्लाम से फारिग होने वाले और पढ़ने वाले बच्चों को पहले तरजीह दी जाएगी।